السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج کے بہت ہی پیاری خوبصورت ناول کا ٹائٹل ہے حصار محبت۔ زندگی بعض لوگوں کو پیدا ہوتے ہی آزمائشوں کی چادر اڑا دیتی ہے۔ چہرے وقت سے پہلے ہی سنجیدہ ہو جاتے ہیں اور کچھ آنکھیں عمر سے پہلے ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھا لیتی ہیں۔ مصباح بھی انہی لوگوں میں سے ایک تھی جن کی زندگی میں خوشیوں سے زیادہ مجبوریوں نے جگہ بنا رکھی تھی۔ سیاہ برقع، ہم رنگ حجاب اور چہرے پر نقاب سجائے، کندھے پر پرانا سا بیگ لٹکائے وہ تیز قدموں سے یونیورسٹی کے وسیع گراؤنڈ کو عبور کر رہی تھی۔ اس کے قدموں میں جلدی تھی مگر دل اب بھی ہسپتال کے اس کمرے میں اٹکا ہوا تھا جہاں اس کی ماں گزشتہ 4 دنوں سے زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا تھی۔ آج وہ 4 دن بعد یونیورسٹی آئی تھی مگر ان 4 دنوں نے جیسے اس کی عمر میں کئی برسوں کا اضافہ کر دیا تھا۔ مصباح اپنی ماں کی واحد سہارا تھی۔ باپ کا سایہ اسے کبھی نصیب نہ ہوا اور ماں نے ساری زندگی دوسروں کے گھروں میں محنت مزدوری کر کے اسے پال پوس کر بڑا کیا۔ غربت ان کے دروازے کی مستقل مہمان ضرور تھی لیکن خودداری نے کبھی اس گھر کی دہلیز نہیں چھوڑی۔ اسی خودداری کے سہارے مصباح نے سرکاری اسکول سے لے کر سرکاری یونیورسٹی تک کا سفر طے کیا۔ وہ اپنی قابلیت کے بل پر اسکالرشپ حاصل کر چکی تھی ورنہ مالی حالات اسے تعلیم جاری رکھنے کی اجازت کبھی نہ دیتے۔ یونیورسٹی کی کلاسوں کے بعد اس کی شامیں آرام میں نہیں بلکہ ٹیوشن پڑھانے میں گزرتی تھیں۔ 3 مختلف گھروں میں بچوں کو پڑھا کر وہ گھر کا خرچہ اور ماں کی دوائیوں کا انتظام کرتی مگر دل کے مرض کا علاج اس کی بساط سے کہیں زیادہ مہنگا تھا۔ ہر گزرتا دن اسے یہ احساس دلاتا تھا کہ محنت ہمیشہ ہر مسئلے کا حل نہیں ہوتی۔ بعض اوقات قسمت بھی انسان کا امتحان لیتی ہے۔ انہی سوچوں میں گم وہ کلاس روم میں داخل ہوئی تو دیکھا کہ آج کوئی نیا پروفیسر لیکچر دے رہا تھا۔ اس نے ادب سے اجازت مانگی۔ اجازت ملنے پر خاموشی سے اپنی نشست پر جا بیٹھی۔ نئے پروفیسر کی عمر تقریباً 25-26 برس کی ہوگی۔ وہ وجیہہ شخصیت کے مالک تھے، ہلکی بھوری آنکھیں اور سنجیدہ پرکشش انداز انہیں باقی اساتذہ سے مختلف بنا رہا تھا۔ وہ حاضری لگا رہے تھے کہ اچانک بولے، رول نمبر 5۔ مصباح آواز سنتے ہی کھڑی ہو گئی۔ پروفیسر نے پہلی بار غور سے اسے دیکھا۔ وہ مکمل سیاہ لباس میں ملبوس تھی، صرف اس کی گہری سیاہ آنکھیں نظر آ رہی تھی جن میں عجیب سی معصومیت اور تھکن بسی تھی۔ پروفیسر نے نرم لہجے میں پوچھا، مصباح آپ 4 دن سے کہاں تھی؟ مصباح نے دھیمے لہجے میں جواب دیا، سر میری اماں کو دل کا مسئلہ ہے، وہ ہسپتال میں داخل تھیں، ان کا میرے علاوہ کوئی نہیں، اس لیے مجھے انہی کے پاس رہنا پڑا۔ اس کی آواز میں چھپا درد اور آنکھوں میں موجود سچائی پروفیسر سے پوشیدہ نہ رہ سکی۔ انہوں نے ہمدردی سے اس کی ماں کی طبیعت دریافت کی، پھر ان کا پتہ نوٹ کرتے ہوئے کہا، میں فرصت ملتے ہی آپ کی والدہ کی عیادت کے لیے آؤں گا۔ ہانیہ نے خاموشی سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس واقعے کو 1 ہفتہ گزر چکا تھا۔ آج یونیورسٹی کی چھٹی تھی، اس لیے ہانیہ صبح سے اپنے چھوٹے سے گھر کی صفائی میں مصروف تھی۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے جلدی سے دوپٹہ اچھی طرح اوڑھا، چہرے پر پلو اس انداز سے لیا کہ نقاب کی صورت بن گئی، پھر دروازہ کھولا۔ دروازے کے باہر اس کا تایا زاد بھائی فہیم کھڑا تھا۔ اسے دیکھتے ہی مصباح کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور دل زور زور سے دھڑکنے لگا کیونکہ وہ اس کی ناپاک نیت سے بخوبی واقف تھی۔ وہ فوراً دروازہ بند کرنے لگی مگر فہیم نے زور سے دروازہ دھکیل کر خود کو اندر داخل کر لیا۔ مصباح گھبرا کر بولی، یہ آپ کیا کر رہے ہیں فہیم بھائی؟ فوراً باہر جائیں، یہ کیسی بدتمیزی ہے؟ اس محلے میں صرف میں اور میری ماں رہتے ہیں، ہم نے بڑی مشکل سے یہاں عزت بنائی ہے، پلیز مہربانی کریں، ہمارے عزت کا بھی خیال کریں اور یہاں سے چلے جائیں۔ مگر فہیم کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھتے ہوئے بولا، آج تو میں تم سے شادی کر کے ہی جاؤں گا اور تمہیں اپنا بنائے بغیر میں یہاں سے نہیں نکلوں گا۔ اس کے الفاظ سن کر مصباح کے قدم بے اختیار پیچھے ہٹنے لگے۔ خوف سے اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ اس نے لرزتی آواز میں کہا، خبردار میرے قریب آنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ مگر فہیم مسلسل اس کی طرف بڑھ رہا تھا، جبکہ اسی وقت دوسری طرف پروفیسر کو بھی مصباح کی والدہ کی خیریت دریافت کرنے کا وقت مل چکا تھا اور وہ ان کے گھر جانے کے لیے روانہ ہو گیا تھا۔
مصباح کی ماں کی خیریت دریافت کرنے کے لیے پروفیسر نے جیسے ہی گھر کے دروازے پر دستک دینے کو ہاتھ اٹھائے، اندر سے مصباح کی خوف زدہ اور لرزتی ہوئی آواز ان کے کانوں میں پڑی۔ وہ ایک لمحے کے لیے چونک گئے، پھر بنا وقت ضائع کیے دروازے کو ہلکا سا دھکا دیا تو وہ آہستہ سے کھل گیا۔ سامنے چھوٹا سا صحن تھا جہاں ہلکے گلابی رنگ کی فراق اور کیپری پہنے، سر پر ہم رنگ دوپٹہ اچھی طرح اوڑھے اور چہرے پر دوپٹے کا پلو نقاب کی صورت لیے مصباح خوف سے کانپتی ہوئی کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بے بسی اور دہشت صاف جھلک رہی تھی۔ اس کے بالکل قریب فہیم کھڑا تھا، جس کی شکل و صورت اور انداز ہی بتا رہا تھا کہ وہ محلے کا آوارہ اور بد کردار نوجوان ہے۔ اچانک کسی کی موجودگی کا احساس ہوتے ہی مصباح نے دروازے کی طرف دیکھا تو سامنے اپنے پروفیسر کو دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ اسے ہرگز امید نہ تھی کہ وہ واقعی اس کے گھر آئیں گے، اور وہ بھی ایسے وقت میں جب فہیم زبردستی ان کے گھر میں گھسا ہوا تھا۔ مصباح کی نظریں جس سمت اٹھی، فہیم نے بھی پلٹ کر دیکھا تو سامنے تقریباً 25-26 سالہ وجیہہ شخصیت کا مالک، ہلکی بھوری آنکھوں والا نوجوان پوری سنجیدگی کے ساتھ کھڑا تھا۔ نہ جانے کیوں اس کی موجودگی ہی ایک رعب اور وقار کا احساس دلا رہی تھی۔ فہیم نے جان بوجھ کر ایک جھٹکے سے مصباح کی نازک کلائی اپنے مضبوط ہاتھ میں جکڑ لی، جیسے وہ اس پر اپنا حق جتا رہا ہو۔ اچانک کلائی پر سخت گرفت محسوس ہوتے ہی مصباح کی جان جیسے حلق میں اٹک گئی۔ وہ تڑپ کر بولی، میرا ہاتھ چھوڑیں فہیم بھائی، میں کہہ رہی ہوں میرا ہاتھ چھوڑ دیں۔ وہ پوری طاقت سے اپنی دودھیا سفید کلائی اس کی مضبوط گرفت سے آزاد کروانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر فہیم کی نظریں مسلسل دروازے پر کھڑے پروفیسر پر جمی ہوئی تھی۔ تبھی پروفیسر کی گونجدار مگر بے حد سرد آواز صحن میں سنائی دی۔ لڑکی کا ہاتھ چھوڑ دو۔ فہیم نے حقارت سے مسکراتے ہوئے جواب دیا، نہیں چھوڑوں گا۔ تم کون ہوتے ہو مجھے حکم دینے والے؟ اتنے میں مصباح کی ماں بھی کمرے سے لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ باہر آئیں۔ بیماری نے انہیں بہت کمزور کر دیا تھا، مگر بیٹی کو اس حال میں دیکھ کر ان کے چہرے پر خوف اور بے بسی نمایاں ہو گئی۔ انہوں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، فہیم، میری بیٹی کا ہاتھ چھوڑ دو۔ ماں کی آواز سن کر مصباح نے بے بسی سے ان کی طرف دیکھا، جو بیچاری بیماری کے باوجود اٹھ کر باہر صحن تک آئی تھی، جبکہ فہیم بے شرمی سے ہنسا اور بولا، نہیں چاچی، یہ ہاتھ تو اب میں ہمیشہ کے لیے تھاموں گا۔ تھوڑی دیر میں مولوی بھی آ رہا ہے، آپ خوشی خوشی اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کروا دیں۔ ویسے بھی آپ کے پاؤں تو قبر میں لٹکے ہوئے ہیں، مرنے سے پہلے یہ نیک کام بھی کر جائیں، شاید کچھ ثواب ہی مل جائے۔ اپنی ماں کے لیے ایسی گھٹیا بات سن کر مصباح کے اندر غصے اور دکھ کا طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر وہ مضبوط لہجے میں بولی، میں مر جاؤں گی مگر تم جیسے گھٹیا انسان سے کبھی نکاح نہیں کروں گی۔ لیکن فہیم پر اس کی بات کا کوئی اثر نہ ہوا۔ دروازے کے پاس کھڑے پروفیسر کا صبر اب جواب دے چکا تھا۔ وہ تیز قدموں سے آگے بڑھے، ایک ہاتھ سے مصباح کی کلائی پکڑ کر اسے فہیم کی گرفت سے آزاد کروایا اور دوسرے ہاتھ سے فہیم کی کلائی اس زور سے مروڑی کہ اس کے منہ سے درد بھری چیخ نکل گئی۔ اگلے ہی لمحے پروفیسر کا زوردار مکہ سیدھا فہیم کی ناک پر جا لگا، جس سے وہ لڑکھڑا کر پیچھے جا گرا۔ پروفیسر کی آواز غصے سے بھرپور مگر قابو میں تھی، یاد رکھو جب تک کوئی لڑکی خود نہ چاہے تم اسے ہاتھ لگانے کا بھی کوئی حق نہیں رکھتے، اور یہ تو تمہاری کوئی لگتی بھی نہیں۔ آئندہ ایسی حرکت کرنے کا سوچنا بھی مت۔ یہ سب کچھ اتنی تیزی سے ہوا کہ فہیم کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملا۔ پروفیسر نے فوراً مصباح کو اپنے پیچھے کر لیا، جیسے اسے اپنی حفاظت کے حصار میں لے لیا ہو۔ مصباح حیرت اور ششد رہ گئی۔ اس کی زندگی میں یہ پہلا مرد تھا جو اس کی عزت اور حفاظت کے لیے کسی سے لڑ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے۔ فہیم غصے میں پروفیسر پر حملہ کرنے کے لیے لپکا، مگر پروفیسر نے اس کا ہاتھ درمیان میں ہی روک لیا اور نہایت سرد مگر دھمکی آمیز لہجے میں بولے، یہ غلطی ہرگز مت کرنا، ورنہ تم نہیں جانتے میں کس باپ کا بیٹا ہوں۔ ایک اشارے پر تمہیں ساری زندگی کے لیے جیل بھجوا دوں گا، پھر تمہاری آنے والی نسلیں بھی سفارشیں کرتی رہ جائیں گی، مگر تم جیل سے باہر نہیں آ سکو گے۔
اب فوراً اس گھر سے نکل جاؤ، اور خبردار آج کے بعد اس گھر کی عورتوں کی طرف نظر اٹھا کر بھی دیکھا تو انجام بہت برا ہوگا۔ پروفیسر کی سرد مگر روب دار آواز سن کر فہیم کے جسم میں خوف کی لہر دوڑ گئی اور پہلی بار اس کے چہرے کی اکڑ ماند پڑتی محسوس ہوئی، مگر فہیم اس معصوم کلی کو اپنے ہاتھوں سے نکلنے نہیں دینا چاہتا تھا۔ وہ طنزیہ ہنسی ہنستے ہوئے بولا، واہ، میرے صرف ہاتھ پکڑنے پر اتنا شور مچا رہی ہے اور یہ اپنے یار کو گھر بلا کر اس سے ملاقاتیں کرتی ہے۔ اس گھٹیا اور بے بنیاد الزام نے مصباح کے وجود کو جیسے چیر کر رکھ دیا۔ اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ وہ صفائی دینا چاہتی تھی مگر الفاظ اس کے حلق میں اٹک کر رہ گئے۔ اس سے پہلے کہ فہیم مزید زہر اگلتا، پروفیسر عمران نے آگے بڑھ کر یکے بعد دیگرے 2 زوردار مکے اس کے منہ پر رسید کیے۔ فہیم لڑکھڑا گیا۔ عمران نے اپنی خون خار نگاہوں سے اسے دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، نکل جاؤ یہاں سے ورنہ انجام بہت برا ہوگا۔ عمران کی آنکھوں میں ایسا غصہ تھا کہ پہلی بار فہیم کی ہمت جواب دے گئی۔ وہ نفرت بھری نظریں مصباح اور عمران پر ڈالتا ہوا وہاں سے نکل گیا۔ ابھی عمران مصباح کی طرف متوجہ ہی ہونے والا تھا کہ پیچھے کسی چیز کے گرنے کی زوردار آواز آئی۔ دونوں ایک جھٹکے سے پلٹے تو دیکھا کہ مصباح کی ماں دل پر ہاتھ رکھے بے ہوش ہو کر زمین پر گری ہوئی تھی۔ یہ منظر دیکھتے ہی مصباح کی چیخ نکل گئی، اماں! وہ دوڑ کر ان کے پاس بیٹھی اور انہیں جھنجھوڑنے لگی، مگر ان کے جسم میں کوئی حرکت نہ تھی۔ عمران نے فوراً صورتحال سنبھالی۔ دونوں نے مل کر انہیں گاڑی میں بٹھایا اور تیزی سے ہسپتال پہنچ گئے۔ معائنے کے بعد ڈاکٹروں نے بتایا کہ ان کے دل کا فوری آپریشن کرنا ہوگا، ورنہ جان بچانا مشکل ہوگا۔ آپریشن کے لیے بھاری رقم درکار تھی، مگر عمران نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر تمام اخراجات ادا کر دیے۔ مصباح کو تو یہ بھی معلوم نہ ہو سکا کہ پیسے کہاں سے آئے، کیونکہ اس کی پوری توجہ صرف اپنی ماں کی زندگی بچانے پر تھی۔ گزشتہ 2 گھنٹوں سے آپریشن جاری تھا۔ وہ ہسپتال کی کرسی پر بیٹھی چہرے پر نقاب اور آنکھوں میں آنسو لیے مسلسل دعا مانگ رہی تھی۔ اس کا دل ہر گزرتے لمحے کے ساتھ مزید بے قرار ہوتا جا رہا تھا۔ آخر کار آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا اور ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے بتایا کہ آپریشن کامیاب رہا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی مصباح نے سجدہ شکر ادا کیا اور اس کے دل پر رکھا ہوا بھاری بوجھ جیسے ہلکا ہو گیا۔ چند گھنٹوں بعد جب اس کی ماں کو ہوش آیا تو وہ بستر کے ایک طرف مصباح اور دوسری طرف عمران کو بیٹھا دیکھ کر مطمئن ہو گئیں۔ انہوں نے کمزور آواز میں عمران کو ساری حقیقت بتائی کہ فہیم عرصہ دراز سے انہیں اور ان کی بیٹی کو تنگ کر رہا ہے، زبردستی شادی کرنا چاہتا ہے اور ہر روز انہیں نئی اذیت دیتا ہے۔ پھر انہوں نے کانپتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر عمران سے التجا کی، بیٹا شاید میری زندگی اب زیادہ باقی نہیں۔ میں نہیں جانتی کب میری سانسیں رک جائیں، مگر مرنے سے پہلے اپنی ایک آخری خواہش پوری ہوتی دیکھنا چاہتی ہوں۔ میری بیٹی بہت معصوم ہے، اس دنیا میں اس کا کوئی نہیں۔ اگر ممکن ہو تو اسے اپنی پناہ میں لے لو، اس سے نکاح کر لو تاکہ میری روح کو سکون مل جائے۔ اپنی ماں کی یہ بات سن کر مصباح جیسے پتھر کی مورت بن گئی۔ وہ حیرت سے کبھی اپنی ماں کو دیکھتی اور کبھی عمران کو۔ کمرے میں گہری خاموشی چھا گئی۔ عمران بھی چند لمحے خاموش رہا، جیسے کسی بڑے فیصلے کے بارے میں سوچ رہا ہو۔ پھر اس نے آہستہ سے سر جھکا کر رضامندی ظاہر کر دی۔ اسی رات ہسپتال کے اسی نجی کمرے میں چند گواہوں اور ایک مولوی کی موجودگی میں مصباح کا نکاح عمران سے ہو گیا۔ نکاح کے وقت بھی مصباح کے ذہن میں ایک ہی سوال گردش کر رہا تھا کہ آخر عمران نے یہ فیصلہ کیوں کیا؟ کیا یہ صرف اس کی ماں کی آخری خواہش پوری کرنے کے لیے تھا، یا اس کے دل میں واقعی اس کے لیے کوئی احساس موجود تھا؟ مگر اسے کسی سوال کا جواب نہ ملا۔ اگلی صبح مصباح کی دنیا ہمیشہ کے لیے بدل گئی۔ اس کی ماں نے سکون سے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ مرنے سے پہلے وہ اپنی بیٹی کے لیے ایک ایسا محافظ ڈھونڈ گئی تھی جس پر انہیں اپنی جان سے بھی زیادہ بھروسہ تھا۔ ماں کی جدائی کا صدمہ مصباح برداشت نہ کر سکی اور بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ اگلے 2 دن وہ اسی کیفیت میں رہی، کبھی ہوش میں آتی تو رونے لگتی، پھر دوبارہ بھی ہوش ہو جاتی۔ اس کی ماں کی تدفین اور تمام انتظامات عمران نے خاموشی سے انجام دیے۔ آج اماں کی وفات کو 3 دن گزر چکے تھے۔ ان 3 دنوں میں عمران ایک بار بھی مصباح کے سامنے نہیں آیا تھا۔ شاید وہ اسے سنبھلنے کا وقت دینا چاہتا تھا،
مگر دوسری طرف اس کا اپنا دل بھی عجیب بے چینی میں مبتلا تھا۔ اسی بے چینی کے باعث آج وہ مصباح کے گھر پہنچا، مگر وہاں کا منظر دیکھ کر اس کے قدم وہیں رک گئے۔ فہیم نے پورے محلے کے لوگوں کو اکٹھا کر رکھا تھا اور سب کے سامنے مصباح کے کردار پر کیچڑ اچھال رہا تھا۔ وہ زور زور سے کہہ رہا تھا کہ ایسی لڑکی کو اس محلے میں رہنے کا کوئی حق نہیں۔ مصباح بیچ صحن میں اکیلی کھڑی روتے ہوئے بار بار اپنی پاک دامنی کی صفائیاں دے رہی تھی، مگر کوئی اس کی بات سننے کو تیار نہ تھا۔ چھوٹا سا صحن محلے والوں سے بھرا ہوا تھا اور ہر طرف سرگوشیاں ہو رہی تھی۔ اپنی بیوی کی اس بے عزتی اور بے بسی کا منظر دیکھ کر عمران کے اندر کا ضبط ٹوٹ گیا۔ اس کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئیں، جبڑے بھینچ گئے۔ وہ تیز قدموں سے آگے بڑھا۔ دروازے پر پہنچ کر اس کی گرجدار آواز پورے صحن میں گونجی، یہاں کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیسا تماشا لگا رکھا ہے؟ عمران کی آواز سنتے ہی سب لوگ پلٹ کر اسے دیکھنے لگے۔ ایک لمحے کے لیے فہیم کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، مگر اگلے ہی لمحے وہ محلے والوں کی طرف رخ کر کے بولا، یہی ہے وہ شخص، اسی کے ساتھ یہ بدکردار منہ کالا کرتی پھرتی ہے اور اسی کی وجہ سے میری چچی مر گئی۔ فہیم کی زبان سے یہ گھٹیا الزام سن کر مصباح کا دل چاہا کہ زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائے۔ دنیا کا آخری شخص جس کے سامنے وہ رسوا ہونا نہیں چاہتی تھی، وہ اس کا اپنا شوہر عمران تھا۔ جبکہ عمران کے کانوں میں فہیم کے یہ الفاظ پڑتے ہی اس کے غصے کی شدت کئی گنا بڑھ گئی تھی اور اس کے چہرے سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ اب معاملہ اتنی آسانی سے ختم ہونے والا نہیں۔ خبردار اگر میری بیوی کے بارے میں ایک لفظ بھی کہا تو تمہاری زبان کھینچ لوں گا۔ یہ میری بیوی ہے، میری عزت ہے، اور اپنی عزت پر میں کسی کو ایک حرف بھی برداشت نہیں کرنے دوں گا، نہ ہی کسی غیر مرد کی میلی نظر اس پر پڑنے دوں گا۔ عمران کی گرجدار آواز پورے صحن میں گونج اٹھی۔ اس کے الفاظ سنتے ہی پورا محلہ ساکت رہ گیا۔ سب لوگ پہلے ہی باہر کھڑی اس کی قیمتی گاڑی اور اس کے باوقار شخصیت دیکھ کر اندازہ لگا چکے تھے کہ وہ کسی با اثر اور امیر خاندان سے تعلق رکھتا ہے، جبکہ مصباح ایک غریب اور بے سہارا لڑکی تھی۔ مصباح اپنی دھندلاتی ہوئی آنکھوں سے عمران کو اپنی طرف بڑھتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ وہ بڑے اعتماد کے ساتھ ہجوم کو چیرتا ہوا اس کے قریب آیا اور کسی کی پرواہ کیے بغیر اس کا لرزتا ہوا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام لیا، پھر نہایت حفاظت بھرے انداز میں دوسرا ہاتھ اس کے کندھے کی گرد پھیلا کر اسے اپنے قریب کر لیا۔ اس ایک لمس نے مصباح کو یہ احساس دلا دیا کہ اب وہ واقعی اکیلی نہیں رہی۔ عمران نے سب کی طرف دیکھتے ہوئے مضبوط لہجے میں کہا، اور جہاں تک اس گھر کو خالی کرنے کی بات ہے تو میں خود اپنی بیوی کو ایسے لوگوں کے درمیان نہیں رہنے دوں گا جو ایک باعزت لڑکی کے کردار کا تماشا بنا کر کھڑے ہوں۔ میری بیوی آج ہی یہ گھر چھوڑ دے گی۔ اب سب لوگ اپنی اپنی شکلیں لے کر یہاں سے نکل جائیں۔ اس بار اس کی آواز پہلے سے کہیں زیادہ بلند اور حکم دینے والی تھی۔ فہیم تو میری بیوی کے الفاظ سننے کے بعد سے ہی سکتے میں کھڑا تھا۔ اس نے تو سوچا تھا کہ محلے والوں کے سامنے مصباح کو بدنام کر کے بے بس کر دے گا، پھر زبردستی اس سے نکاح کر لے گا، مگر یہاں تو پوری بازی ہی پلٹ چکی تھی۔ اسے تو معلوم ہی نہ تھا کہ مصباح کسی اور کی بیوی بن چکی ہے۔ آہستہ آہستہ تمام محلے والے وہاں سے جانے لگے۔ صحن خالی ہوتے ہی عمران نے مصباح کا ہاتھ نرمی سے چھوڑا اور سیدھا فہیم کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی نظریں برف کی مانند سرد تھیں۔ وہ دھیرے مگر نہایت خطرناک لہجے میں بولا، پچھلی بار جب تم نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا تب یہ میری کچھ نہیں لگتی تھی، اس لیے میں نے تمہیں زندہ چھوڑ دیا تھا، مگر اب یہ عمران کی بیوی ہے۔ اگر آئندہ کبھی میری بیوی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو میں تمہارا نام و نشان مٹا دوں گا۔ یہ میری پہلی اور آخری وارننگ ہے، اب دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ عمران کے لہجے میں ایسی سختی تھی کہ فہیم ایک لفظ بھی نہ بول سکا۔ وہ نفرت بھری نگاہ دونوں پر ڈالتا ہوا وہاں سے نکل گیا۔ عمران نے دروازہ بند کیا اور پلٹ کر مصباح کی طرف دیکھا۔ وہ ابھی تک اسی جگہ کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے اور وہ جیسے اپنے حواس میں ہی نہ تھی۔ عمران آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا، اس کا ہاتھ تھاما اور نرمی سے اسے کمرے میں لے گیا۔ بیڈ پر بٹھانے کے بعد اس نے جگ سے پانی نکال کر گلاس اس کی طرف بڑھایا۔ مصباح نے نفی میں سر ہلا دیا، مگر اس بار عمران نے قدرے سخت مگر فکر مند لہجے میں کہا، پانی پیو مصباح۔
اس کے لہجے میں حکم سے زیادہ اپنائیت تھی۔ مصباح نے خاموشی سے اپنے چہرے سے دوپٹے کا پلو نیچے کیا اور مشکل سے 2 گھونٹ پانی پی کر گلاس واپس رکھ دیا۔ آج پہلی مرتبہ عمران نے اس کا چہرہ پوری طرح دیکھا تھا۔ وہ بے حد حسین تھی، دودھ جیسی سفید رنگت، گہری سیاہ آنکھیں، لمبے گھنے بال، نرم و ملائم گلابی رخسار، ننھے سے گلابی ہونٹ اور معصوم سی گول صورت۔ 22 سالہ مصباح حسن اور حیا کا حسین امتزاج تھی، مگر اس وقت اس کے چہرے کی خوبصورتی سے کہیں زیادہ اس کی آنکھوں میں چھپا درد نمایاں تھا۔ وہ آنکھیں مسلسل رونے کی وجہ سے سرخ ہو چکی تھیں۔ عمران نے دل ہی دل میں اس کی نظر اتاری اور پھر خاموشی سے اس کے برابر بیٹھ گیا۔ بغیر کچھ کہے اس نے نہایت احتیاط سے ایک ہاتھ اس کی کمر کے گرد رکھا اور اسے آہستہ سے اپنے سینے سے لگا لیا۔ عمران کی اس غیر متوقع مگر محفوظ احساس دلانے والے انداز پر مصباح چند لمحے ساکت رہ گئی، پھر اس کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ وہ اپنے شوہر کے سینے سے لگ کر بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ برسوں کا جمع ہوا دکھ، تنہائی، خوف اور بے بسی آج آنسوؤں کی صورت بہہ نکلے تھے۔ عمران خاموشی سے اس کی پشت پر ہاتھ پھیرتا رہا، اسے دلاسا دیتا رہا۔ مصباح کے ایک ہاتھ عمران کی شرٹ کے کالر کو مضبوطی سے تھامے ہوئے تھا، جبکہ دوسرا ہاتھ اس کی پشت پر کپڑے کو مٹھی میں جکڑے ہوئے تھا، جیسے اسے ڈر ہو کہ اگر اس نے چھوڑ دیا تو یہ سہارا کہیں کھو نہ جائے۔ وہ دیر تک اسی طرح روتی رہی اور عمران خاموشی سے اسے خود سے لگائے رہا۔ شاید آج پہلی بار مصباح کو احساس ہوا تھا کہ وہ اب اکیلی نہیں رہی۔ دنیا میں ایک شخص ایسا بھی موجود ہے جو اس کا محافظ، اس کا سہارا اور اس کا اپنا ہے، جس کے ہوتے ہوئے اب اسے دنیا کے بھیڑیوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ کچھ دیر بعد جب مصباح نے اپنا ضروری سامان سمیٹ لیا تو وہ عمران کے ساتھ گاؤں میں واقع خان حویلی جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ گھر سے نکلتے ہوئے اس نے ایک آخری بار پلٹ کر اپنے اس چھوٹے سے گھر کو دیکھا، جہاں اس نے اپنی ماں کے ساتھ زندگی کے بے شمار خوبصورت اور تلخ لمحے گزارے تھے۔ اس کی آنکھوں سے ایک بار پھر آنسو بہہ نکلے۔ وہ جانتی تھی کہ وہ صرف ایک گھر نہیں چھوڑ رہی بلکہ اپنی زندگی کا وہ باب بند کر رہی تھی جس کی ہر دیوار پر اس کی ماں کی یادیں نقش تھیں، مگر شاید اب وہ کبھی اس گھر میں واپس نہ لوٹتی۔ اسی احساس نے اس کے دل کو عجیب سی کسک سے بھر دیا تھا۔ اس نے حسرت بھری نگاہوں سے اپنے چھوٹے سے گھر کو دیکھا، جہاں اس کی ماں کی ہنسی، دعائیں اور محبت کی بے شمار یادیں بسی ہوئی تھیں۔ پھر کانپتے ہاتھوں سے دروازے پر تالا لگایا اور ہمیشہ کے لیے اس باب کو بند کر دیا۔ مگر اسے کیا معلوم تھا کہ زندگی کا ایک اور بڑا امتحان ابھی اس کا منتظر ہے۔ مسلسل 3 گھنٹے کے طویل سفر کے بعد عمران کی گاڑی خان حویلی کے وسیع و عریض صحن میں داخل ہو کر رک گئی۔ مصباح خاموشی سے کالے برقعے میں ملبوس تھی۔ عمران نے گاڑی سے اتر کر دروازہ کھولا اور نرمی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ حویلی کے اندر داخل ہوئے۔ حویلی اپنی شان و شوکت، بلند و بالا ستونوں، قیمتی جھاڑ فانوسوں اور نفیس سجاوٹ کی وجہ سے کسی محل کا منظر پیش کر رہی تھی۔ مصباح نے زندگی میں پہلی بار اتنی بڑی حویلی دیکھی تھی۔ وہ خوف، جھجک اور بے یقینی کے ملے جلے احساسات کے ساتھ عمران کے پیچھے چل رہی تھی۔ جیسے ہی وہ دونوں لاؤنج میں پہنچے، حویلی کے افراد ایک ایک کر کے وہاں جمع ہونا شروع ہو گئے۔ سب کی نظریں حیرت اور سوال لیے مصباح پر ٹکی ہوئی تھیں۔ مصباح نے ڈرتے ڈرتے سر اٹھایا تو محسوس ہوا جیسے ہر نگاہ اسے ہی پرکھ رہی ہو۔ عمران، یہ لڑکی کون ہے؟ سب سے پہلے تقریباً 35 سالہ خاتون کی آواز گونجی، جو بظاہر حویلی کی بڑی بہو معلوم ہوتی تھی۔ عمران نے بغیر کسی جھجک کے پرسکون لہجے میں جواب دیا، بھابھی یہ میری بیوی ہے۔ اس کے ایک جملے نے جیسے پورے لاؤنج میں زلزلہ برپا کر دیا۔ ہر شخص حیرت سے عمران کو دیکھنے لگا جیسے کسی نے ان کے قدموں تلے زمین کھینچ لی ہو۔ بڑی بہو تو چند لمحوں کے لیے ساکت ہی رہ گئی۔ مصباح کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اتنے میں دوسری خاتون تیز لہجے میں بولی، تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ کسی اجنبی لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر حویلی لے آئے ہو اور اب کہہ رہے ہو کہ یہ تمہاری بیوی ہے۔ ان کے سخت لہجے سے مصباح خوف زدہ ہو کر بے اختیار عمران کے مزید قریب ہو گئی۔ عمران نے فوراً اس کا خوف محسوس کر لیا۔
اس نے خاموشی سے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما اور اپنے انگوٹھے سے اس کی ہاتھ کی پشت پر نرمی سے ہاتھ پھیرنے لگا، جیسے اسے یقین دلا رہا ہو کہ وہ اکیلی نہیں ہے۔ پھر نہایت اطمینان سے بولا، بھابھی، اس میں پاگل ہونے والی کون سی بات ہے؟ اگر کوئی شخص شادی کر لے تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پاگل ہو گیا ہے؟ اور جہاں تک اپنی بیوی کو یہاں لانے کی بات ہے تو میری بیوی ہے، اسے اپنے ہی گھر لے کر آیا ہوں۔ مگر اس کے باوجود کسی کے چہرے پر اطمینان نہ آیا۔ تھوڑی ہی دیر میں پورا لاؤنج گویا عدالت کا منظر پیش کرنے لگا۔ ہر طرف سوال، اعتراض اور سرگوشیاں تھیں۔ مصباح ایک طرف خاموش کھڑی سب کچھ سن رہی تھی۔ وہ خود کو ان تمام جھگڑوں اور تلخیوں کا ذمہ دار سمجھنے لگی تھی۔ آخر کار حویلی کی بڑی بہو بولی، ٹھیک ہے، سردار صاحب کو آنے دیں، فیصلہ وہی کریں گے۔ عمران نے ان کی بات سن کر بے پرواہی سے ناک سے ہلکی سی سانس خارج کی، جیسے اسے پہلے ہی اندازہ ہو کہ یہ سب ہونے والا ہے۔ اس نے دوبارہ مصباح کا ہاتھ تھاما اور سب کی نظروں کے سامنے لاؤنج سے گزرتا ہوا سیڑھیاں چڑھ کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے مصباح کو بیڈ پر بٹھایا، پھر پانی کا گلاس بھر کر اس کی طرف بڑھایا۔ مصباح کے چہرے پر صاف پریشانی لکھی ہوئی تھی۔ عمران اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے نرمی سے بولا، پریشان مت ہو، ان لوگوں کا رد عمل فطری ہے۔ میں نے اچانک شادی کی ہے، اس لیے وہ اس حقیقت کو قبول نہیں کر پا رہے۔ عمران کی بات سن کر مصباح کی آنکھوں میں پھر آنسو بھر آئے۔ وہ بھری آواز میں بولی، یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ میری وجہ سے آپ کی زندگی بھی مسائل میں گھر گئی ہے۔ عمران نے مسکرا کر اس کی بات کاٹ دی اور محبت سے کہا، رونا کبھی کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتا مصباح، اور دنیا میں کون سا انسان ہے جس کی زندگی آزمائشوں سے خالی ہو؟ ہر مشکل کا وقت گزر جاتا ہے، بس ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ عمران کی باتوں سے مصباح کے دل کو کچھ سکون ملا۔ اگلے ہی لمحے عمران نے جھک کر نہایت محبت سے اس کی حجاب کے اوپر سے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ اس غیر متوقع لمس پر مصباح حیرت سے ساکت رہ گئی، جبکہ اس کے دل کی دھڑکن بے اختیار تیز ہو گئی۔ ابھی وہ اس کیفیت سے باہر بھی نہ آئی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ ایک نوکرانی نے ادب سے اطلاع دی، صاحب، سردار صاحب نے آپ دونوں کو نیچے بلایا ہے۔ عمران جانتا تھا کہ نیچے اب پوری عدالت لگ چکی ہوگی۔ اس نے مصباح کی طرف دیکھا، وہ ابھی تک برقعے اور نقاب میں ملبوس تھی۔ عمران نے اطمینان سے سر ہلایا، جیسے کہہ رہا ہو کہ پردہ اسی طرح رہنے دو۔ جب اس کی بیوی پردہ کرتی تھی تو وہ کیوں اپنے بھائیوں یا گھر کے دوسرے مردوں کے سامنے اس کا چہرہ بے نقاب کرتا؟ چند لمحوں بعد دونوں سیڑھیاں اترتے ہوئے لاؤنج میں پہنچے۔ عمران نے اب بھی مضبوطی سے مصباح کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا۔ جیسا کہ اس نے سوچا تھا، پورا خاندان وہاں موجود تھا، صرف بچے نہیں نظر آ رہے تھے۔ جیسے ہی وہ دونوں سب کے سامنے آ کر رکے، حویلی کے سربراہ حاکم صاحب نے رعب دار آواز میں سوال کیا، کون ہے یہ لڑکی؟ عمران نے پورے اعتماد کے ساتھ جواب دیا، بابا، یہ میری بیوی ہے۔ اپنے بیٹے کے منہ سے یہ الفاظ سن کر حاکم صاحب کے چہرے پر سخت حیرت اور غصہ نمایاں ہو گیا۔ انہوں نے کرخت لہجے میں کہا، تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ لگتا ہے تم اپنی حیثیت اور اپنے خاندان کے اصول بھول گئے ہو۔ چلو میں تمہیں یاد دلاتا ہوں، ہمارے خاندان میں خاندان سے باہر شادی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ حاکم صاحب کی رعب دار آواز پورے لاؤنج میں گونجی۔ ان کی بات ختم ہوتے ہی عمران نہایت پرسکون لہجے میں بولا، میں اس سے محبت کرتا تھا بابا، اس لیے اس سے شادی کی، اور میرے نزدیک ذات پات یا امیری غریبی کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ عمران کا جواب سن کر مصباح نے چونک کر اپنے شوہر کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ وہ سمجھ نہ سکی کہ عمران ایسا کیوں کہہ رہا ہے، جبکہ وہ جانتی تھی کہ ان کی شادی کن حالات میں ہوئی تھی۔ حاکم صاحب نے غصے سے کہا، ہم نے تمہیں اس لیے اتنا پڑھایا لکھایا تھا کہ تم محبتیں کرتے پھرو؟ عمران نے احترام برقرار رکھتے ہوئے جواب دیا، بابا، محبت
یہ نہیں دیکھتی کہ سامنے والا امیر ہے یا غریب، کس خاندان سے ہے یا کس ذات سے تعلق رکھتا ہے۔ محبت تو بس ہو جاتی ہے، اور مجھے بھی ہو گئی۔ عمران کے اس جواب نے حاکم صاحب کے غصے میں مزید اضافہ کر دیا تھا، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ عمران اب بھی مکمل سکون کے ساتھ کھڑا تھا۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد حاکم صاحب نے سخت لہجے میں حکم دیا، ابھی اسی وقت اس لڑکی کو طلاق دو اور اس قصے کو ختم کرو۔ یہ الفاظ مصباح کے کانوں میں پڑے تو یوں لگا جیسے کسی نے اسے موت کی سزا سنا دی ہو۔ اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے اور اب اس شخص سے جدائی کا تصور بھی وہ نہیں کر سکتی تھی۔ عمران تو اس کی زندگی میں اندھیروں کے بعد روشنی بن کر آیا تھا، اس کی ہر آزمائش میں صبر کا پھل بن کر اس کا سہارا بنا تھا۔ مصباح کے ہاتھ کی کپکپاہٹ عمران نے فوراً محسوس کر لی۔ اس نے خاموشی سے اس کی ہتھیلی پر اپنی گرفت مزید مضبوط کر دی، جیسے یقین دلا رہا ہو کہ وہ اسے کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ پھر اس نے مضبوط لہجے میں کہا، بابا میں کہہ رہا ہوں کہ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اسے طلاق دے دوں۔ میں اپنی بیوی کو کسی صورت نہیں چھوڑوں گا۔ حاکم صاحب کو اپنی سب سے لاڈلی اولاد سے ایسی نافرمانی کی توقع نہ تھی۔ وہ غصے سے بولے، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں عمران، اس لڑکی کو طلاق دے دو۔ میں تمہاری اس غلطی کو بھول سمجھ کر معاف کر دوں گا۔ میں سردار ہونے کی حیثیت سے تمہیں حکم دیتا ہوں۔ مصباح کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کی قسمت کا فیصلہ انہی لمحوں میں ہونے والا ہے، مگر عمران نے پوری ثابت قدمی سے جواب دیا، بابا آپ اس گاؤں اور اس جرگے کے سردار ہوں گے، میری زندگی کے نہیں۔ میری زندگی کا فیصلہ صرف میں کروں گا۔ میں کس کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہوں اس کا اختیار کسی اور کو نہیں دیتا میں، اور جہاں تک پسند کی شادی کا تعلق ہے تو اسلام بھی اس چیز کی اجازت دیتا ہے۔ یہ میرا آخری فیصلہ ہے، میں اپنی بیوی کو کسی صورت نہیں چھوڑوں گا۔ اس بار عمران کی آواز حاکم صاحب کی آواز سے بھی بلند تھی۔ پورے لاؤنج میں گہرا سکوت چھا گیا۔ اس کے تینوں بھائی اور تینوں بھابیاں حیرت سے عمران کو دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے پہلی بار اسے اپنے باپ کے سامنے اس قدر بے خوف ہو کر بات کرتے دیکھا تھا۔ اگلے ہی لمحے حاکم صاحب غصے سے آگے بڑھے اور ایک زوردار تھپڑ عمران کے چہرے پر دے مارا۔ تھپڑ کی آواز پورے لاؤنج میں گونج اٹھی۔ یہ منظر دیکھ کر مصباح خوف زدہ ہو گئی۔ اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ وہ ہرگز نہیں چاہتی تھی کہ اس کی وجہ سے باپ اور بیٹا ایک دوسرے کے مقابل آ جائیں۔ حاکم صاحب نے غصے میں کانپتی آواز سے کہا، اسی وقت میری حویلی سے نکل جاؤ۔ تم جیسی نافرمان اولاد مجھے نہیں چاہیے۔ آج سے میرا تم سے کوئی تعلق نہیں۔ میں تمہیں اپنی تمام جائیداد سے عاق کرتا ہوں۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی پورے لاؤنج میں موت جیسا سناٹا چھا گیا۔ عمران نے بغیر کسی بحث کے نہایت سکون سے مصباح کا ہاتھ مزید مضبوطی سے تھاما، اس کی طرف ایک حوصلہ افزا نظر ڈالی اور خاموشی سے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے اپنے باپ کی ایک بھی چیز ساتھ نہ لی، یہاں تک کہ وہ قیمتی گاڑی بھی حویلی میں ہی چھوڑ دی۔ پیچھے سے عمران کی ماں روتی ہوئی اپنے شوہر سے التجا کرتی رہی، میرے بیٹے کو روک لیجئے، مگر اس وقت حاکم صاحب صرف ایک سخت دل سردار بن چکے تھے، باپ نہیں۔ عمران نے گاڑی سے مصباح کا سامان نکالا، چابی وہیں چھوڑ دی، ایک ہاتھ میں بیگ اٹھایا اور دوسرے ہاتھ سے نہایت نرمی سے اپنی بیوی کا ہاتھ تھام کر حویلی کا دروازہ ہمیشہ کے لیے پار کر دیا۔ مصباح بے جان سی اس کے ساتھ چل رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ چند دنوں میں اس نے اپنی ماں کو کھو دیا، اور اب اس کی وجہ سے ایک بیٹا اپنے باپ سے، ایک بھائی اپنی بھائیوں سے اور ایک ماں اپنے بیٹے سے جدا ہو گیا۔ عمران اسے ساتھ لے کر دوسرے گاؤں پہنچا، جہاں اس کا ایک قریبی دوست رہتا تھا۔ دونوں دوستوں نے شام تک ایک چھوٹا مگر صاف ستھرا گھر کرائے کے لیے ڈھونڈ لیا تھا۔ گھر بڑا نہیں تھا، مگر 2 افراد کی ضرورت کے لیے کافی تھا۔ ایک سادہ سا کمرہ، چھوٹا سا ڈرائنگ روم، مختصر سا باورچی خانہ اور سامنے ایک ننھا سا صحن۔ رات ہو چکی تھی۔ عمران کچھ ضروری سامان لینے بازار گیا ہوا تھا، جبکہ مصباح اسی جگہ خاموش بیٹھی تھی جہاں وہ اسے بٹھا کر گیا تھا۔ اس کی نظریں خلا میں گم تھیں، جیسے وہ ابھی تک دن بھر کے واقعات پر یقین نہ کر پا رہی ہو۔
کچھ دیر کے بعد عمران واپس آیا۔ اس کے ہاتھ میں کھانے کے چند ڈبے تھے۔ اس نے اندر آ کے دیکھا تو مصباح ابھی تک اسی حالت میں ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ آہستہ سے اس کے پاس بیٹھا اور نرمی سے پکارا، مصباح، مگر وہ اپنے خیالوں میں اس قدر کھوئی ہوئی تھی کہ اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ عمران نے بے حد شفقت سے اپنا ہاتھ اس کے گال پر رکھا۔ اس لمس سے وہ چونک کر حال میں واپس آئی۔ سامنے عمران کو دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں ایک بار پھر نمی اتر آئی۔ عمران نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، کیا ہوا میری پیاری بیوی؟ کہاں کھو گئی ہو؟ دیکھو میں تمہارے لیے کھانا لے کر آیا ہوں۔ چلو پہلے کچھ کھا لیتے ہیں۔ عمران نے نہایت محبت بھرے لہجے میں اس کی طرف دیکھا۔ مصباح کہاں اتنی محبت، عزت اور اپنائیت کی عادی تھی۔ اس کے دل میں برسوں سے دبی ہوئی محرومی ایک بار پھر آنکھوں کے رستے باہر بہنے لگی۔ اس کی پلکوں پر ٹھہرے آنسو گالوں پر ڈھلک آئے۔ وہ بھرائی آواز میں بولی، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ کو میرے لیے یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا۔ مجھے میرے حال پر چھوڑ دیتے۔ میری وجہ سے آپ نے اپنے بابا سے جھگڑا کیا، اپنا گھر چھوڑ دیا۔ اور ایک بات بتائیں، آپ نے سب سے جھوٹ کیوں کہا کہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ آپ سچ بتا دیتے کہ ہمارا نکاح تو صرف ایک مجبوری میں ہوا تھا۔ مصباح کی بات سن کر عمران کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ وہ اس کے قریب بیٹھتے ہوئے نرمی سے بولا، پہلی بات، اگر ایک مرد کبھی مجبوری میں نکاح نہیں کرتا، وہ نکاح تب ہی کرتا ہے جب اس کے دل کی رضامندی بھی شامل ہو۔ اور دوسری بات، کس نے کہا کہ میں نے یہ سب صرف تمہاری وجہ سے کیا ہے؟ میں نے یہ فیصلہ اپنی مرضی سے کیا، کیونکہ میں اپنی پوری زندگی تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ یہ میری زندگی ہے اور مجھے پورا حق ہے کہ میں فیصلہ کروں کہ مجھے کس کے ساتھ جینا ہے۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر مسکراتے ہوئے بولا، اور یہ کس نے کہہ دیا کہ مجھے تم سے محبت نہیں؟ عمران کی آخری بات سن کر مصباح جیسے ساکت رہ گئی۔ اس نے حیرانی سے اپنے شوہر کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی صاف جھلک رہی تھی۔ وہ دھیمی انداز میں صرف ایک لفظ بول سکی، محبت۔ عمران نے اس بات میں مسکراتے ہوئے سر ہلایا اور کہا، ہاں محبت، مجھے تم سے محبت ہے، اور شاید اسی دن ہو گئی تھی جس دن میں نے پہلی بار تمہاری یہ خوبصورت آنکھیں دیکھی تھی۔ ان آنکھوں میں حیا بھی تھی، صبر بھی، درد بھی، اور ایک عجیب سا سکون بھی۔ شاید اسی لمحے میرا دل تمہارے نام ہو گیا تھا۔ عمران کی ہر بات مصباح کے دل میں کسی خوشگوار دھڑکن کی طرح اتر رہی تھی۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی، جیسے یقین ہی نہ آ رہا ہو کہ کوئی اس سے بھی محبت کر سکتا تھا۔ پھر آہستہ سے بولی، لیکن آپ کے گھر والے تو ہمیشہ مجھے ہی غلط سمجھیں گے۔ وہ یہی سوچیں گے کہ میں نے آپ کو ان سے دور کر دیا۔ وہ ہچکچاتے ہوئے بول رہی تھی۔ عمران کو اس کی معصومیت بے حد پیاری لگی۔ وہ ہلکا سا مسکرایا اور بولا، کوئی بات نہیں، انہیں اگر بدگمان ہونا ہے تو وہ کسی نہ کسی بہانے ہو ہی جائیں گے۔ ہونے دو، تم نے زندگی میرے ساتھ گزارنی ہے، میرے گھر والوں کے ساتھ نہیں۔ جب تک میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہیں کسی کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ عمران کی بات سن کر مصباح کی آنکھوں میں پھر نمی اتر آئی۔ عمران نے آہستگی سے اسے اپنے قریب کیا اور نہایت محبت سے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس بار مصباح خود کو سنبھال نہ سکی اور ایک بار پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ عمران خاموشی سے اس کی پشت سہلاتا رہا، اسے دلاسا دیتا رہا، یہاں تک کہ اس کے دل کا بوجھ کچھ ہلکا ہو گیا۔ جب وہ پرسکون ہوئی تو عمران نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے کر نہایت شفقت سے کہا، سنو، آج کے بعد میں ان آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھنا چاہتا۔ یہ آنسو صرف آج تک تھے، اب میری بیوی کبھی نہیں روئے گی، کیونکہ جب تم روتی ہو تو میرے دل کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ سمجھ گئی نا؟ مصباح نے شرماتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ عمران نے فوراً ماحول بدلنے کے لیے شوخ انداز میں کہا، اچھا اگر رونا دھونا ختم ہو گیا ہو تو اب کچھ کھا لیتے ہیں، مجھے تو بہت زور کی بھوک لگ رہی ہے۔ اس کی بات سن کر مصباح نے مصنوعی ناراضگی سے منہ پھلا لیا اور بولی، اچھا جی، ابھی سے مجھے چھیڑنا شروع کر دیا آپ نے۔
عمران دل کھول کر ہنس پڑا۔ اس کی ہنسی بھی عجیب سی کشش والی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، ارے نہیں میری پیاری بیگم، میری کہاں مجال کہ میں آپ کو تنگ کروں، لیکن ان بیچارے چوہوں کا کیا کروں جو میرے پیٹ میں دوڑ لگا رہے ہیں۔ عمران کی بات سن کر مصباح بے اختیار ہنس دی۔ آج پہلی بار عمران نے اسے اس طرح دل سے مسکراتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس کی مسکراہٹ واقعی بے حد حسین تھی۔ چند لمحوں کے لیے ایسا لگا جیسے اس کے چہرے سے سارے غم دھل گئے ہوں۔ عمران کچھ لمحے اسے دیکھتا ہی رہ گیا، پھر مسکراتے ہوئے بولا، چلیں اب کھانا کھاتے ہیں۔ حقیقت یہ تھی کہ مصباح نے گزشتہ 3-4 دنوں سے ڈھنگ سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ دونوں نے مل کر کھانا کھایا، مگر عمران خود کم کھا رہا تھا اور زیادہ تر اپنے ہاتھوں سے مصباح کو کھلا رہا تھا۔ مصباح ہر نوالے کے ساتھ اپنے رب کا شکر ادا کر رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی قسمت میں اتنا محبت کرنے والا، خیال رکھنے والا اور عزت دینے والا شوہر لکھا ہے۔ ایک ایسا شخص جس نے نہ صرف غیروں کے سامنے اس کا ساتھ دیا بلکہ اپنے گھر والوں کے سامنے بھی اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا۔ اور اب یہ جان کر کہ وہ اس سے محبت بھی کرتا ہے، مصباح کو اپنی قسمت پر رشک آنے لگا تھا۔ اسے محسوس ہوا جیسے وہ دنیا کی سب سے خوش نصیب لڑکی ہے جسے اس کا شوہر اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلا رہا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد عمران نے اسے آرام کرنے کا کہا۔ مصباح کا جسم اور ذہن گزشتہ کئی دنوں کی تھکن، صدموں اور مسلسل ذہنی دباؤ سے نڈال ہو چکا تھا۔ وہ خاموشی سے بستر پر لیٹ گئی اور آنکھیں بند کر لیں۔ عمران بھی اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے نہایت نرمی سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنا شروع کر دیں۔ اس لمس میں اتنی محبت، اتنا سکون اور اتنا تحفظ تھا کہ مصباح کا بے چین دل پہلی بار مکمل طور پر مطمئن ہو گیا۔ چند ہی لمحوں میں وہ گہری اور پرسکون نیند کی وادی میں اتر گئی، جبکہ عمران دیر تک خاموشی سے اس کے معصوم چہرے کو دیکھتا رہا، جیسے اسے زندگی بھر اسی طرح محفوظ رکھنے کا عہد کر رہا ہو۔ مصباح تو گہری نیند سو چکی تھی، مگر عمران ابھی تک جاگ رہا تھا۔ وہ بیڈ کے ہیڈ بورڈ سے ٹیک لگائے خاموشی سے بیٹھ گیا۔ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ کمرے میں خاموشی چھائی ہوئی تھی، مگر اس کے ذہن میں پچھلے 10 دنوں کے تمام واقعات کسی فلم کی طرح ایک ایک کر کے چل رہے تھے۔ اسے وہ دن یاد آیا جب اس نے پہلی بار یونیورسٹی کی کلاس میں مصباح کو دیکھا تھا۔ کالے برقعے، کالے حجاب اور نقاب میں ملبوس وہ لڑکی جس کے چہرے کا صرف ایک حصہ یعنی اس کی گیاہ سحری آنکھیں نظر آ رہی تھی۔ انہی آنکھوں نے نہ جانے کیسے اس کے دل میں گھر کر لیا تھا۔ ان میں عجیب سی کشش، حیا، درد اور سکون تھا۔ اس دن کے بعد جب بھی عمران کسی کام میں مصروف ہوتا، وہ آنکھیں بے اختیار اس کے ذہن کے پردے پر لہرانے لگتی۔ وہ خود بھی اپنی اس کیفیت کو سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اس نے کئی بار خود کو سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ محض ایک اتفاق ہے، مگر جتنا وہ ان آنکھوں کو بھلانے کی کوشش کرتا، اتنا ہی وہ اس کے دل میں اترتی چلی جاتی۔ پورا ایک ہفتہ اس کشمکش میں گزر گیا۔ آخر کار اس نے ہار مان لی اور صرف مصباح کی ماں کی خیریت دریافت کرنے کے بہانے اس کے گھر چلا گیا۔ مگر وہاں پہنچ کر جو منظر اس نے دیکھا، اس نے اس کے وجود میں آگ لگا دی۔ فہیم کی غلیظ حرکتیں دیکھ کر اسے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کی آنکھوں میں انگارے بھر دیے ہوں۔ اگر وہ اپنے غصے پر قابو نہ رکھتا تو شاید اسی لمحے فہیم کی جان لے لیتا۔ پھر اس کی یادوں میں ہسپتال کا وہ منظر تازہ ہو گیا جب مصباح کی ماں کمزور وجود کے ساتھ بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ ان کی آنکھوں میں اپنی بیٹی کے مستقبل کی فکر صاف دکھائی دے رہی تھی۔ انہوں نے کانپتی ہوئی آواز میں عمران سے التجا کی، بیٹا کیا تم میری بیٹی سے نکاح کر لو گے؟ اس لمحے عمران کو محسوس ہوا کہ جیسے اس کا اگلا سانس رک جائے گا۔ وہ جس خواہش کو دل کے کسی کونے میں چھپا کر بیٹھا تھا، کیا واقعی وہ اس طرح پوری ہو سکتی تھی؟ اسے اپنی قسمت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ چند لمحے وہ خاموش کھڑا رہا، پھر کمرے سے باہر نکل گیا۔ مصباح اس وقت ابھی تک صدمے کی کیفیت میں بیٹھی تھی۔ کچھ دیر بعد عمران، مولوی صاحب اور
2 گواہوں کے ساتھ واپس آیا اور اسی ہسپتال کے کمرے میں سادگی سے اس کا اور مصباح کا نکاح ہو گیا۔ وہ لمحہ عمران کی زندگی کا سب سے خوبصورت لمحہ تھا، اگرچہ اس خوشی کے پیچھے بے شمار دکھ چھپے ہوئے تھے۔ اس کے بعد آج حویلی میں پیش آنے والا سارا واقعہ بھی اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا۔ اسے پہلے ہی معلوم تھا کہ اس کے والد کا رد عمل کچھ ایسا ہی ہوگا۔ وہ اپنی بہن کے ساتھ بھی یہی کر چکے تھے۔ عمران کی ایک بہن تھی جس نے اپنی پسند سے شادی کی تھی، اور صرف اسی جرم میں حاکم صاحب نے اس سے تمام رشتے توڑ دیے تھے۔ وہ اس گاؤں کے سردار تھے اور ان کے رسم و رواج کے مطابق خاندان سے باہر شادی کرنا ناقابل معافی جرم تھا۔ شاید حاکم صاحب یہ سمجھتے تھے کہ ان کا بیٹا دولت، جاگیر اور حویلی کی آسائشوں کے بغیر زندہ نہیں رہ سکے گا، مگر وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ محبت دولت، حیثیت، ذات یا خاندان کی محتاج نہیں ہوتی۔ محبت تو بس ہو جاتی ہے، نہ وقت دیکھتی ہے، نہ حالات، نہ مقام۔ عمران کے 3 بڑے بھائی اور ایک بہن تھی، مگر آج پہلی بار اس نے اپنے دل کی آواز کو ہر رشتے پر ترجیح دی تھی، اور اسے اس فیصلے پر ذرا بھی پچھتاوا نہیں تھا۔ اس نے آہستہ سے اپنا رخ موڑ کر مصباح کی طرف دیکھا۔ وہ اس کے پہلو میں نہایت سکون سے سو رہی تھی۔ نیند میں بھی اس کے چہرے پر معصومیت نمایاں تھی۔ عمران کے دل میں ایک عجیب سا سکون اتر آیا۔ وہ خود کو دنیا کا سب سے خوش نصیب انسان محسوس کر رہا تھا۔ اسے لگا جیسے اللہ نے بغیر مانگے اسے وہ نعمت عطا کر دی تھی جس کی خواہش اس نے کبھی زبان پر بھی نہ لائی تھی۔ وہ دھیرے سے اس کے قریب ہوا، نہایت احتیاط سے اپنا ایک بازو اس کے گرد حفاظتی حصار کی طرح پھیلا دیا اور اسے اپنے قریب کر لیا۔ پھر اطمینان کا ایک لمبا سانس لے کر اس نے بھی اپنی آنکھیں موند لیں۔ نہ جانے رات کا کون سا پہر تھا کہ مصباح نیند میں بے چین ہونے لگی۔ اس کے چہرے پر خوف کے آثار نمایاں تھے۔ وہ خواب میں ایک بار پھر انہی تلخ لمحوں کو جی رہی تھی۔ اسے یاد آیا کہ نکاح کے بعد عمران کچھ دیر کے لیے کمرے سے باہر چلا گیا تھا۔ وہ اپنی ماں کے پاس بیٹھی رہی۔ مسلسل ذہنی اور جسمانی تھکن کے باعث نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی، اسے خود بھی معلوم نہ ہوا۔ پھر اچانک خواب میں صبح کا منظر ابھرا۔ اس کی آنکھ کھلی تو سب سے پہلے اس نے اپنی ماں کو دیکھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے ان کی طرف دیکھا، مگر اگلے ہی لمحے ان کی نظر اس مشین پر پڑی جو ان کے جسم کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ اس کی سانسیں سینے میں ہی رک گئی تھیں۔ مشین کی سکرین پر چلتی ہوئی لکیریں اب سیدھی ہو چکی تھیں۔ اس کے دل میں کسی خوفناک اندیشے نے جنم لیا۔ وہ گھبرا کر چیخنے لگی، ڈاکٹر، نرس، کوئی آئے۔ چند ہی لمحوں میں ڈاکٹر اور نرسیں بھاگتے ہوئے اندر آئے۔ وہ تیزی سے اس کی ماں کو چیک کرنے لگے۔ ایک ڈاکٹر نے اس کے سینے پر دباؤ دینا شروع کیا، جبکہ مختلف آلات لیے دوسرا ڈاکٹر آ گیا۔ مصباح ساکت کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اب بھی امید کی ایک ننھی سی کرن موجود تھی کہ شاید اس کی ماں بچ جائے، مگر پھر اس نے ڈاکٹر کے چہرے پر مایوسی اترتی دیکھی۔ نرسوں نے خاموشی سے اس کی ماں کے جسم سے تمام نالیاں اور مشینیں الگ کرنا شروع کر دیں۔ اگلے ہی لمحے ڈاکٹر نے سفید چادر اٹھا کر اس کی ماں کے چہرے پر ڈال دی۔ وہ منظر دیکھتے ہی مصباح کی پوری دنیا اندھیرے میں ڈوب گئی۔ اس کے قدم جیسے زمین میں دھنس گئے۔ اس کا ذہن بمشکل یہ سمجھ نہ سکا کہ آخر یہ سب کیا ہو گیا۔ وہ بمشکل اپنے لڑکھڑاتے قدم اٹھاتی ہوئی ماں کے بستر تک پہنچی۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے چادر ہٹائی، اپنی ماں کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں لیا اور بے اختیار بار بار ان کی پیشانی اور رخسار چومنے لگی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ وہ اپنی ماں کے کندھوں کو جھنجھوڑتے ہوئے بار بار پکار رہی تھی، اماں اٹھیں نا، اماں مجھے چھوڑ کر مت جائیں، دیکھیں میں آ گئی ہوں، پلیز آنکھیں کھولیں۔ مگر جواب میں صرف خاموشی تھی۔ 2 نرسیں آگے بڑھیں اور نرمی سے اسے پیچھے ہٹانے لگی، مگر مصباح بے تابی سے بار بار اپنی ماں کی طرف لپک رہی تھی۔ صدمہ اتنا شدید تھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے اس کے جسم کی طاقت جواب دینے لگی۔ ہاتھ پاؤں سن ہونے لگے، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔
اور اس کا وجود بے بس ہوتا چلا گیا۔ مصباح کی آنکھوں کے سامنے اچانک اندھیرا سا چھا گیا۔ اسے محسوس ہوا جیسے پوری دنیا اس کے گرد گھوم رہی ہو۔ اس کے قدم لڑکھڑائے اور اگلے ہی لمحے اس کی گردن ایک طرف ڈھلک گئی۔ ڈاکٹرز فوراً متحرک ہوئے اور انہوں نے عمران کو فون کر کے ہسپتال بلایا۔ جب عمران وہاں پہنچا تو اس نے مصباح کی بے جان سی حالت دیکھی تو اس کا دل شدت سے تڑپ اٹھا۔ چند گھنٹوں بعد جب مصباح کو ہوش آیا تو اس نے خود کو ہسپتال کے سفید کمرے میں پایا۔ سفید چھت کو چند لمحے خالی نظروں سے دیکھتی رہی، پھر اچانک اس کے ذہن میں اپنی ماں کا چہرہ ابھرا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی اور پاگلوں کی طرح کمرے سے باہر بھاگنے لگی۔ عمران جو دروازے کے باہر ہی کھڑا تھا فوراً اس کے سامنے آ گیا۔ اس نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اسے اپنی حصار میں لے لیا اور جلدی سے اس کے دوپٹے کا پلو اس کے چہرے پر اس طرح درست کیا کہ وہ پردے میں رہے۔ اس نے ایک لمحے کے لیے بھی اس کا چہرہ نہیں دیکھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کی بیوی غیر مردوں کے سامنے بے نقاب نہیں جا سکتی۔ اس کے بعد سب کچھ جیسے سست رفتار خواب بن گیا۔ مصباح نے خود کو ایمبولینس میں پایا۔ اس کے ساتھ ایک شخص خاموشی سے بیٹھا تھا، مگر اس کا ذہن اتنا سن ہو چکا تھا کہ وہ یہ بھی نہ سمجھ سکی کہ وہ عمران ہے۔ ایمبولینس ان کے محلے میں رکی تو آس پاس کے لوگ جمع ہونے لگے۔ چند آدمیوں نے اس کی ماں کی میت کو ایمبولینس سے اتارا اور کندھوں پر اٹھا لیا۔ مصباح جیسے بے جان وجود کے ساتھ ان کے پیچھے پیچھے چلتی رہی۔ محلے کی عورتیں اور لڑکیاں اسے سنبھالنے کی کوشش کرتی رہیں۔ کوئی اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تسلی دے رہا تھا، کوئی اسے رونے کا کہہ رہا تھا، مگر وہ جیسے پتھر بن چکی تھی۔ پھر اچانک اس کے اندر دبی ہوئی تکلیف لاوے کی طرح پھٹ پڑی۔ وہ بلک بلک کر رونے لگی، اتنا روئی کہ اس کے جسم میں جان ہی نہ رہی، اور اگلے ہی لمحے وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑی۔ جب دوبارہ اس کی آنکھ کھلی تو اس کی ماں کو دفنایا جا چکا تھا۔ وہ اپنی ماں کی آخری جھلک بھی نہ دیکھ سکی تھی۔ یہ احساس اس کے دل کو مزید چیر گیا۔ محلے کی عورتیں اب بھی اس کے ارد گرد بیٹھی تھیں اور اپنی قسمت پر ایک بار پھر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ پھر منظر بدل گیا۔ اب اس کے تایا کا بیٹا فہیم پورے محلے کے سامنے اس کے کردار پر کیچڑ اچھال رہا تھا۔ مصباح مسلسل نفی میں سر ہلا کر اپنی صفائیاں دے رہی تھی، مگر کوئی اس کی بات کو سننے کو تیار نہ تھا۔ پھر اچانک اس نے ہجوم میں سے ایک شخص کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ چند لمحوں تک اس کا ذہن اس چہرے کو پہچاننے کی کوشش کرتا رہا۔ پھر اسے یاد آیا یہ عمران تھا، اس کا شوہر۔ اسے ہرگز امید نہیں تھی کہ وہ دوبارہ اس کے پاس آئے گا۔ اسے تو یہی لگا تھا نکاح صرف ایک مجبوری تھی اور عمران اسے ہمیشہ کے لیے بھلا دے گا، مگر وہ کتنی غلط تھی۔ عمران نہ صرف واپس آیا تھا بلکہ سب کے سامنے اس کا ہاتھ تھام کر اپنی عزت اور اپنی بیوی کا مقام بھی دے رہا تھا۔ انہی یادوں نے نیند میں بھی مصباح کو بے چین کر رکھا تھا۔ اچانک وہ ہڑبڑا کر جاگ اٹھی۔ اس کی آنکھیں اب بھی رونے کی وجہ سے جل رہی تھیں۔ اس نے بے اختیار ادھر ادھر دیکھا۔ یہ کمرہ اس کے لیے نیا تھا۔ پھر آہستہ سے اس نے اپنی گردن بائیں طرف موڑی تو دیکھا کہ عمران بیڈ پر اس کے بالکل قریب گردن بازو پر ٹکائے، ایک ہاتھ اس کی کمر کے گرد حفاظتی حصار بنائے گہری نیند سو رہا تھا۔ مصباح چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتی رہی، پھر آہستہ آہستہ کل کے سارے واقعات اس کے ذہن میں تازہ ہونے لگے۔ اسے یاد آ گیا کہ یہی شخص اب اس کا شوہر ہے، یہی اس کا محافظ، اور یہی وہ انسان ہے جس نے ہر مشکل میں اس کا ساتھ تھاما تھا۔ بے اختیار اس کے دل میں عمران کے لیے بے حد محبت احترام جاگا۔ اس کا جسم اگرچہ تھکن سے چور تھا، مگر دل کو ایک عجیب سا سکون محسوس ہو رہا تھا۔ صرف عمران کی موجودگی ہی اسے یہ احساس دلانے کے لیے کافی تھی کہ وہ محفوظ ہے۔ کل رات اس نے ضرور کہا تھا کہ عمران اسے چھوڑ دیتا، مگر آج اسے شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ اگر عمران واقعی اسے چھوڑ دیتا تو شاید وہ زندہ ہی نہ رہتی۔ انہی خیالوں میں کھوئی وہ دوبارہ سکون سے سو گئی۔ صبح سورج کی نرم کرنیں کھڑکی سے ہوتی ہوئی کمرے میں پھیل رہی تھی۔ عمران کی آنکھیں کچھ دیر پہلے ہی کھلی تھی۔ وہ ایک کروٹ لیتے اپنا دایاں ہاتھ سر کے نیچے رکھے خاموشی سے اپنی سوئی ہوئی بیوی کو
محبت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ نیند میں مصباح نے کسی کی نگاہوں کی حدت کو محسوس کیا تو ہلکا سا کروٹ بدلی۔ یہ منظر دیکھ کر عمران کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی، مگر اس نے اسے جگایا نہیں، وہ صرف اسے دیکھتا رہا۔ جب وہ بے چینی کم نہ ہوئی تو مصباح نے آہستہ آہستہ اپنی بوجھل آنکھیں کھولیں۔ سامنے سب سے پہلے عمران کی ہلکی بھوری آنکھیں نظر آئیں جو محبت سے صرف اسے ہی دیکھ رہی تھیں۔ مصباح کو جاگتا دیکھ کر عمران مسکرایا، پھر جھک کر نہایت محبت سے اس کی پیشانی پر اپنی محبت کی پہلی مہر ثبت کی۔ مصباح نے شرما کر آنکھیں بند کر لیں اور اس لمس کو اپنے دل میں اترتا ہوا محسوس کیا۔ عمران مسکرایا، پھر نہایت نرمی سے اپنے ہونٹ اس کی دونوں سرخ اور جلتی ہوئی آنکھوں پر رکھ دیے، جیسے ان کے ہر درد پر مرہم رکھ رہا ہو۔ پھر اس نے کان کے قریب جھک کر سرگوشی کی، گڈ مارننگ مائی ڈیئر وائف۔ اس کی دھیمی آواز سن کر مصباح نے دوبارہ آنکھیں کھولی تو عمران اب بھی مسکراتے ہوئے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ محبت سے بولا، جلدی سے تیار ہو جاؤ، میں ناشتہ لے کر آتا ہوں، پھر ہمیں شہر جانا ہے۔ شہر کا نام سن کر مصباح نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تو عمران مسکراتے ہوئے بولا، یہ گھر میرے دوست کا ہے، اس لیے یہاں کا فرنیچر اور زیادہ تر سامان بھی اسی کا ہے۔ وہ آج کل ہمارے بیرون ملک ہے، مگر ہمیں اپنی ضرورت کا سامان تو خریدنا ہوگا نا، اور میں تو حویلی سے خالی ہاتھ آیا ہوں اور مجھے اپنے کپڑے بھی لینے ہیں۔ عمران کی آخری بات سنتے ہی مصباح کا چہرہ دوبارہ اداس ہو گیا۔ عمران نے فوراً اس کی آنکھوں میں اترتی نمی دیکھ لی تھی۔ اس نے نفی میں سر ہلایا، جیسے خاموشی سے اسے یاد دلا رہا ہو کہ اب آنسو بہانے کی اجازت نہیں۔ پھر مسکراتے ہوئے بستر سے اٹھ گیا۔ مصباح بھی آہستہ سے اٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ناشتہ کر رہے تھے۔ ناشتہ ختم کرنے کے بعد عمران اسے اپنے ساتھ شہر لے جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ اگرچہ وہ حویلی سے خالی ہاتھ نکلا تھا، لیکن اس نے اپنی ذاتی اکاؤنٹ میں اچھی خاصی رقم موجود کر رکھی تھی، جو اس نے اپنی محنت سے کمائی تھی، اور وہ جانتا تھا کہ اب اسے اپنی نئی زندگی اپنی بیوی کے ساتھ اپنے بلبوتے پر شروع کرنی ہوگی۔ آج عمران ڈیوٹی کر کے جب گھر واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ گھر میں معمولی سی خاموشی ہے۔ وہ کچن میں گیا جہاں اس وقت اس کی بیوی اس کے لیے کھانا بنا رہی ہوتی ہے، لیکن وہاں پر مصباح نہیں تھی۔ اس نے مصباح کو آوازیں دیں لیکن کہیں سے کوئی آواز نہ آئی۔ وہ بیڈ روم میں گیا تو مصباح زمین پر نیچے گری بے ہوش پڑی تھی۔ عمران بہت زیادہ گھبرا گیا۔ اس نے پانی کا گلاس اٹھایا اور مصباح پر زور زور سے چھینٹے مارنے شروع کیے۔ کچھ دیر کے بعد مصباح کو ہوش آ گیا تو عمران نے اسے غصے سے پوچھا کہ تمہیں کیا ہو گیا تھا؟ تم فرش پر بے ہوش پڑی تھی، اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میری تو جان ہی نکال دی تھی تم نے۔ آج تمہاری طبیعت کب سے خراب ہے؟ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ پہلے تو میں بالکل ٹھیک تھی، بس 1-2 دنوں سے سر بھاری ہو رہا تھا اور چکر آ رہے تھے۔ میں نے سوچا ٹھیک ہو جاؤں گی، اس لیے آپ کو نہیں بتایا۔ مصباح ابھی تک اپنی طبیعت کی خرابی کی اصل وجہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ اس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا اور کمزوری اس کے وجود سے صاف جھلک رہی تھی۔ عمران نے اسے غور سے دیکھا تو اس کے دل میں ایک انجانا خوف پھر سے جاگ اٹھا۔ وہ بے چینی سے بولا، تمہاری طبیعت کب سے خراب ہے؟ مجھے ایک بار بھی نہیں بتایا۔ اپنا اتنا بھی خیال نہیں رکھتی؟ اگر آج میں وقت پر نہ آتا تو نہ جانے کب تک تم اسی طرح بے ہوش پڑی رہتی۔ اگر طبیعت خراب تھی تو مجھے بتا نہیں سکتی تھی؟ کیا میں مر گیا تھا؟ عمران کی آواز میں غصے سے زیادہ خوف چھپا ہوا تھا۔ آج پہلی بار اس نے موت کو اتنے قریب سے محسوس کیا تھا، اس لیے اس کا سارا ڈر اور بے چینی غصے کی صورت میں باہر آ رہی تھی۔ اس نے آج سے پہلے کبھی مصباح سے اونچی آواز میں بات نہیں کی تھی۔ وہ تو ہمیشہ اس سے نرمی اور محبت سے پیش آتا تھا۔ مصباح عمران کے اس سخت لہجے کی ہرگز عادی نہیں تھی۔ اس کی آخری بات کیا میں مر گیا تھا سنتے ہی اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو بھر آئے۔ عمران نے دوبارہ نسبتاً دھیمی مگر سنجیدہ آواز میں پوچھا، میں پوچھ رہا ہوں کب سے طبیعت خراب ہے؟ مصباح نے سر جھکا لیا اور خاموشی سے رونے لگی۔ اسے روتا دیکھ کر عمران کا ضبط ٹوٹنے لگا۔ وہ سخت لہجے میں بولا، خبردار اگر ایک آنسو بھی بہایا تو۔ میں نے منع کیا تھا نا، مجھے دوبارہ تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھنے۔ مصباح نے فوراً اپنے آنسو صاف کر لیے۔ عمران نے پھر سے سوال کیا، کب سے طبیعت خراب ہے؟ وہ دھیرے سے بولی، 2 دن سے کمزوری محسوس ہو رہی تھی، کھڑی ہوتی تھی تو چکر آتے تھے، اور آج صبح سے کئی بار کیب بھی ہو چکی ہے۔ یہ سنتے ہی عمران کا رنگ اڑ گیا۔ کیا کہا؟ 2 دن سے یہ حالت ہے؟ اور تم مجھے اب بتا رہی ہو؟ وہ بھی تب جب بے ہوش ہو گئی تھی۔ اس بار اس کی آواز میں ناراضی واضح تھی۔
مصباح نے خوف زدہ لہجے میں کہا۔ میں آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ عمران نے فوراً جواب دیا، میں تمہارا شوہر ہوں، کوئی غیر نہیں کہ مجھے اپنی تکلیف چھپاؤ۔ تمہاری طبیعت خراب ہو اور مجھے خبر نہ ہو، یہ میں کبھی برداشت نہیں کر سکتا۔ پھر وہ ایک جھٹکے سے کھڑا ہوا اور مضبوط لہجے میں بولا، اٹھو، ابھی اس وقت ہسپتال چلتے ہیں، تمہارا مکمل چیک اپ ہوگا۔ عمران کے چہرے پر ایسی سنجیدگی تھی کہ مصباح نے بنا کسی بحث کے ایک برقع پہنا، نقاب کیا اور خاموشی سے اس کے ساتھ چل دی۔ ہسپتال پہنچ کر ایک لیڈی ڈاکٹر نے مصباح کا مکمل معائنہ کیا، جبکہ باہر بیٹھا عمران بے چینی سے ہر گزرتا لمحہ گن رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر مسکراتے ہوئے باہر آئیں اور بولی، مبارک ہو، آپ باپ بننے والے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے عمران جیسے ساکت رہ گیا، اسے لگا وقت تھم گیا ہے۔ جب ڈاکٹر کی بات اس کے ذہن میں پوری طرح اتری تو اس کے ہونٹوں پر بے اختیار ایک خوبصورت مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ ابھی بھی یقین نہیں کر پا رہا تھا، پھر فوراً گھبرا کر پوچھا، ڈاکٹر، مصباح ٹھیک ہے نا؟ کوئی خطرے کی بات تو نہیں؟ ڈاکٹر نے اطمینان سے کہا، فکر کی کوئی بات نہیں، بس یہ کافی کمزور ہیں، ان کا خاص خیال رکھیے، اچھی غذا دیجیے اور آرام کروائیے۔ عمران نے سکون کا گہرا سانس لیا۔ ہسپتال سے واپسی پر وہ سارا راستہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ گاڑی میں اس نے محبت سے مصباح کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور بولا، تم نے مجھے زندگی کی سب سے بڑی خوشی دی ہے، تم اندازہ بھی نہیں کر سکتی کہ میں آج کتنا خوش ہوں، میری جان۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو چمک رہے تھے۔ یہ خبر جب نور بھابھی، حماد بھائی اور اماں تک پہنچی تو سب کی خوشی دیدنی تھی۔ اماں تو خود چل کر اپنے بیٹے اور بہو کو مبارکباد دینے آئے۔ انہوں نے محبت سے مصباح کی بلائیں لیں اور اسی دن پہلی بار اپنی بہو کا چہرہ دیکھا۔ مصباح کی معصوم خوبصورتی دیکھ کر ان کی آنکھیں محبت سے بھر آئیں۔ وقت اپنی رفتار سے آگے بڑھتا رہا، دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں بدلتے گئے۔ اس پورے عرصے میں عمران نے مصباح کو پلکوں پر بٹھا کر رکھا اور ہر وقت اس کا خیال رکھتا، وقت پر دوائیاں دیتا، اس کی ہر ضرورت پوری کرتا اور اس کی معمولی سی تکلیف پر بھی پریشان ہو جاتا۔ حمل کی وجہ سے کبھی مصباح کا کسی خاص چیز کو کھانے کا دل کرتا تو عمران رات ہو یا دن فوراً وہ چیز لا کر اس کے سامنے رکھ دیتا۔ اسے اپنی بیوی کی ہر چھوٹی بڑی خواہش پوری کرنے میں خوشی محسوس ہوتی تھی۔ پھر ایک رات نہ جانے کون سا پہر تھا جب مصباح کی آنکھ اچانک شدید درد سے کھل گئی۔ پورا جسم تکلیف سے ٹوٹ رہا تھا۔ وہ لب ہلا کر مدد مانگنا چاہتی تھی مگر درد نے اس کی ساری طاقت چھین لی تھی۔ اس نے بمشکل اپنا ہاتھ اٹھایا اور اپنے پہلو میں سوئے عمران کے سینے پر رکھا۔ ٹوٹتی ہوئی آواز میں صرف اتنا کہہ سکی، عمران، اور پھر درد سے ایک چیخ نکل گئی۔ عمران ہڑبڑا کر جاگ اٹھا۔ مصباح کو اس حالت میں دیکھتے ہی اس کا دل جیسے رک گیا۔ اس نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اسے اپنی باہوں میں اٹھایا اور گاڑی کی طرف بھاگا۔ ہسپتال پہنچتے ہی مصباح کو لیبر روم لے جایا گیا جہاں عمران باہر سرد راہداری میں بے چینی سے چکر لگانے لگا۔ حماد اور اس کی بیوی اور حیدر بھی وہاں پہنچ چکے تھے مگر عمران کی حالت سب سے زیادہ خراب تھی۔ 2 گھنٹے اس پر قیامت بن کر گزرے۔ آخر کار آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا۔ عمران دوڑتا ہوا ڈاکٹر کے پاس پہنچا اور بے تابی سے پوچھا، ڈاکٹر، میری بیوی کیسی ہے؟ ڈاکٹر کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، مبارک ہو، آپ کے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ عمران چند لمحے خاموش کھڑا رہ گیا۔ اسے محسوس ہوا جیسے خوشی کی ایک نئی روح اس کے وجود میں اتر آئی ہو۔ اتنے میں ایک نرس ننھی سی بچی کو سفید کمبل میں لپیٹے اس کی طرف لے آئی مگر عمران کی پہلی فکر اب بھی مصباح تھی۔ اس نے بے چینی سے دوبارہ پوچھا، اور میری بیوی؟ ڈاکٹر مسکرا کر بولی، وہ بالکل خیریت سے ہیں، بس بے ہوش ہیں، تھوڑی دیر بعد آپ ان سے مل سکتے ہیں۔ یہ سن کر عمران نے سکون کا گہرا سانس لیا۔ نہ جانے اماں نے کس طرح حاکم صاحب کو راضی کیا مگر وہ بھی ہسپتال آ گئے۔ جب انہوں نے اپنی ننھی پوتی کو پہلی بار گود میں اٹھایا تو جیسے ان کے دل کی ساری ناراضگیاں ختم ہو گئی۔ انہوں نے محبت سے مصباح کے سر پر ہاتھ پھیرا، پھر عمران کی طرف دیکھا، اپنی غلطی کا اعتراف کیا، اسے گلے لگا کر معاف کیا اور واپس حویلی چلنے کو کہا۔ عمران اور مصباح ایک دوسرے کی زندگی کا وہ حصہ بن چکے تھے جس کے بغیر جینا اب ممکن نہیں تھا۔ مصباح کے ہوش میں آنے پر عمران اس کے قریب بیٹھا، اس کی پیشانی پر محبت سے بوسہ دیا اور دھیرے سے بولا، شکریہ میری جان، مجھے دنیا کا سب سے خوبصورت تحفہ دینے کے لیے۔ پاس ہی ان کی ننھی بیٹی بے فکری سے اپنے بیبی کاٹ میں سو رہی تھی۔
عمران کی ماں نے بھی اپنے شوہر کو اپنی قسم دے کر بیٹے سے صلح کرنے پر مجبور کیا تھا، کیونکہ 1 سال کی جدائی نے انہیں اندر سے توڑ دیا تھا۔ یوں آخرکار سب رنجشیں ختم ہو گئیں۔ عمران اور مصباح دوبارہ رحمان حویلی لوٹ آئے اور اس حویلی میں ایک بار پھر خوشیوں نے ڈیرے ڈال دیے۔ واقعی اللہ تعالیٰ آزمائش ضرور دیتا ہے، مگر صبر کرنے والوں کے لیے آسانیاں بھی ضرور لکھ دیتا ہے۔